کہ بعض اوقات بندہ کھڑے ہو کر پانی پیتا، گناہگار ہوگا؟ گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا کھڑے ہو کر پانی، لیکن پانی پینا چاہیے بیٹھ کر۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر پانی 2 پیے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی پیا ہے کھڑے ہو کر، آپ نے پانی پیا ہے، یہ زمزم کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ دوسرا پانی اگر آپ کو مجبوری ہے تو کھڑے ہو کر پیئے، گناہگار نہیں ہوں گے۔ سنت بیٹھ کر پینا ہے، سنت بیٹھ۔ اس طرح پوری بخاری شریف میں پیشاب کرنے کی ایک روایت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب۔ دیکھو میرے نبی کا عمل امت کے مجبوروں، معذوروں، بوڑھوں، بیماروں کے لیے بھی نمونہ بن گیا۔ آپ نے ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا میرے نبی نے، وہ ایک ٹانگوں میں تکلیف تھی، یہ آخری عمر کا واقعہ ہے، اور دوسرا جگہ پر بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی، آپ نے کھڑے ہو کر کے۔ لیکن نبی کا عمل رول ماڈل ہوتے امت کے لیے، اس لیے امت کے بوڑھوں کے لیے آسانی ہو گیا۔ اگر آپ یہ نہ کھڑے ہوتے تو آج کا کموڈ ہمارا خلاف سنت تھا۔ کموڈ پر ایسے ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، میرے نبی نے ایک دفعہ کر کے امت کے لیے قیامت تک کے لیے آسانی کر دی۔ ایک دفعہ نبی کا ایک عمل قیامت تک آسانی بن جاتا ہے امت کے لیے، اور نبی کا ہر عمل کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں گناہگار نہیں ہیں، لیکن خلاف سنت ہے، سنت کا وبال پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے سوال میں پوچھا، بعد ایک ہی گھونٹ میں پی جاتے ہیں، ایسے جیسے شیطان پی گیا۔ میرے نبی نے 3 سانس لیے پانی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ آپ یہ عادت بنا لیجئے، آپ کی بیماریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ شروع میں، گھونٹ کے بعد الحمدللہ۔ میرے نبی کے ہر نوالے پر شکر کی پوری دعا ثابت ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک حمدا کثیرا طیبا ومبارکا فی۔ ہر نوالے پر پڑھتے تھے۔ ہم الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے، نہ تربیت کرتے بچوں کی۔ پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ کیسے تنخواہ پوری ہوتی؟ اگر نبی کو شکر کی ضرورت ہے ہر کلمے، ہر نوالے پر، تو میں آپ جبرائیل کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کیسے برکت ہوگی؟ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، اس لیے برکت کوئی نہیں، تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ بہت سارے ساتھی، او جی 25 تاریخ آ گئی، تنخواہ ختم ہوگی، قرضہ لینا پڑ گیا۔ تو بھائی نبی کی سنتوں کو اپنا لینا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا جنگ میں، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، طلاق ہونے والی، انہوں نے فرمایا ایک سنت بتا تو، ایک سنت پر عمل شروع کر دے۔ ایک سنت، اہلیہ دونوں آئے میاں بیوی کہ ہم طلاق لینا چاہتے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بیوی کو فرمایا آپ ان کا خوش دلی سے استقبال کیا کریں اور دروازے تک ان کو چھوڑا کریں، جب یہ باہر نکلیں دروازے تک چھوڑا کریں اور آئے تو خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ خاوند کو فرمایا کہ اب جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہیں، جب نکلے تو بھی السلام علیکم کہیں۔ اس ایک سنت کی برکت سے وہ جو ٹوٹتا رشتہ تھا اللہ نے دوبارہ جوڑ دیا، اور دوبارہ حضرت ہمارے دل میں وہ نفرت ختم ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ ہم طلاق لینا چاہتے تھے، ابھی ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک سنت کی برکت سے اللہ نے ٹوٹتا گھر بچا لیا، اور ساری سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو خاندان کیسے نہیں بچے گا، کیسے ہماری فیملی نہیں بچے گی؟ برکت ہی برکت ہوگی۔ ہم خود جان بوجھ کر سنتوں سے دور ہو رہے، اس لیے نحوست اور وبال اور پریشانی کے شکار ہیں۔ تو یہ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہم ایک ایک سنت کو جو پتہ چلتا جائے نا اس پر عمل کریں۔ اسی طرح ساتھی سوال پوچھا ننگے سر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرے دوست مفتی طارق بسو سب سخت خلاف ہیں ننگے سر کے، اور سخت خلاف ہے اس ٹوپی کے۔ یہ جو ٹوپی مسجد میں رکھی ہوتی ہے، انہوں نے شاید اپنی مسجد میں ٹوپیاں بھی ہٹوا دی ہے۔ تو دیکھو ننگے سر مجبوری ہے تو نماز جائز ہے۔ ننگے سر ہمارے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلشن اقبال کے، چونکہ بڑے آدمی تھے، بڑی علمی شخصیت تھی، پاکستان میں چوٹی کے علماء میں سے ایک وہ بھی تھے۔ پہلی 3 صفوں میں کوئی بغیر داڑھی کے آتا کھڑا نہیں ہونے تھے، نکلو 3 صفوں میں، پہلی 3۔ ننگے سر آتا تو بھی نکال دیتے، پینٹ شرٹ والا آتا تو بھی نکال دیتے، پینٹ شرٹ والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے، پہلی دوسری تیسری صف میں ننگے سر والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے، بغیر داڑھی والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ ان کا تقویٰ تھا، ان کی للایت تھی، ان کا ایک الگ عمل تھا۔ لیکن اگر کوئی آتا ہے، میرے نبی نے تو منافقین کو بھی کھڑا ہونا ان کو بھی گوارا کر لیا، تو یہ پینٹ شرٹ والا کیسے جائز نہیں ہوگا؟
ان کا عمل درست تھا، ان کا اپنا تقویٰ تھا، لیکن اگر کوئی پینٹ شرٹ والا آتا ہے نماز پڑھے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ننگے سر نماز کے لیے آ جاتا ہے پڑھے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. داڑھی کے بغیر نماز، داڑھی ایک الگ سنت ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، نماز الگ عمل ہے، وہ ایک الگ گناہ ہے، یہ ایک الگ نیکی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو نیکی نہ کرے؟ نہیں، گناہ الگ کھاتا ہے، نیکی کا الگ کھاتا ہے. وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ ایک الگ عمل ہے، نیکی سے باز نہ ہے. اسی طرح ننگے سر میں بھی نماز جائز ہے، اور یہ ٹوپی ننگے سر سے پھر یہ ٹوپی بہتر ہے جو ٹوپی مسجدوں میں رکھی ہوتی ہے. ننگے سر سے یہ بہتر ہے، اس سے بہتر وہ یہاں ہماری ٹوپی ہے، ہم ٹوپی رکھیں ہر وقت اپنے جیب میں، وہی نماز میں پڑھ لیا کریں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کے ساتھی نے سوال پوچھا، ماں اور باپ دونوں لڑنے آپس میں، ہم کس کا وہ کریں؟ ساتھ دیں. دونوں کی فرما برداری لازم ہے. ماں باپ کی فرما برداری دونوں کی لازم ہے، دونوں کی واجب ہے، دونوں کی فرض ہے. نماز 5 دفعہ فرض ہے، والدین کی فرما برداری 24 گھنٹے فرض ہے، زندگی بھر فرض ہے، موت تک فرض ہے. البتہ یہ الگ ہو گئے ہیں، جیسے ساتھی نے طلاق ہوگی، اب ہم کس کا ساتھ دیں؟ والدین میں سے دونوں کا ساتھ دینا ہے، تعاون دونوں کے ساتھ کرنا ہے. زیادہ جھکاؤ ماں کی طرف ہونا چاہیے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد پھر حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا باپ کا. یعنی 75% ماں کے حقوق ہیں، 25% باپ کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ساری تکلیفیں تو باپ اٹھا رہا ہوتا ہے، سارا بوجھ تو باپ کے کندھے پر ہوتا ہے، سارا غم اثر ٹینشن تو باپ اٹھاتا ہے. یہ کیسے میرے نبی نے فرمایا باپ کی زیارت کرے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. باپ کے دیکھے اللہ حج قبول کا اجر لکھ دیتے ہیں. کتنا مشکل ہے حج کرنا آج کل، 10 لاکھ کا خرچ ہوتے ہیں. باپ کے دیکھنے پر، ماں کو بھی ہے، دیکھنے پر حج کا اجر ملتا ہے. تو معمولی ہستی نہیں ہے. دونوں کا پل صراط ہے، خصوصاً بہو اور ماں، یعنی بیوی اور ماں، یہ پل صراط ہے ہمارے. کیونکہ تربیت نہیں نا، ہمارا معاشرہ دور ہو گیا سنت سے، تو یہ پل صراط ہے آج کے مسلمان کے لیے. بیوی کا ساتھ دے یا ماں کا ساتھ دے. اس کے ساتھ جھگڑا کرنا بھی حرام ہے، ادھر جھگڑا کرنا بھی حرام ہے. اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر سکتے. اس کے الگ حقوق ہے. میں نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور بیوی کے لیے فرمایا جو جنت میں وہی جائے گا جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. جنت ماں کے قدموں تلے جائے گا کیسے؟ جنت ماں کے قدموں تلے جائے گا کیسے؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو تبھی جنت پہنچے گا. تو یہ بیوی اور ماں یہ پل صراط ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے ہم نے ہر حال میں. کسی ایک کو بھی دکھ نہیں دینا، کسی ایک کو بھی ناراض نہیں کرنا، کسی ایک کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، نہیں تو جنت سے محروم ہو جائیں گے، جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو ماں باپ کے مقابلے میں دونوں سر آنکھوں پر، ماں بیوی کو مقابلے میں دونوں سر آنکھوں پر، لیکن ترجیح ماں ہونی چاہیے، زیادتی اس کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. میں ساتھی کو بعض اوقات کہہ دیتا ہوں جس طرح جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ماں کے سامنے اس کو چاہے 2-3 میٹھی میٹھی گالیاں بھی دے دو، بعد میں جا کر معافی مانگ لو، سوری یار امی کو راضی کرنا تھا. کوئی کیا مشکل ہے؟ پل صراط ہے نا، پل صراط سے 5 چیزیں کرنا ہے آپ نے. ان کو بھی تکلیف نہ ہو، ماں کو نہیں ڈانٹنا. بیوی کو ڈانٹ دینا ہے، بعد میں اس سے معافی بھی مانگ لے، ڈانٹنا بیوی کو ہے، ماں کو نہیں ڈانٹنا. میں نے سنایا تھا شاید آپ ساتھیوں کو، لائنز ایریا میں، اس کا نام نہیں پتا تھا، کوئی جانتا نہ ہو اس لیے پھر وہ منع ہے حدیث میں. میری زندگی میں اب تک اسٹیٹ اکنامکس میں اتنا قابل ترین ذہین شخص میں نے وہ دیکھا ہے زندگی بھر. اکنامکس میں اتنا ذہین قابل، اسٹیٹ میں اتنا قابل لائق ترین، وہ لینڈز ایریا کا بندہ. مجھے دعوت دی، میں گھر گیا. ابے تو کیا کر رہی ہے؟ ماں کو کہہ رہا ہے. اس نے کچھ کہا بیٹا یہ آگ نہیں جل رہی، ابے تو بکواس کر رہی ہے، تو کتنی جگہ لگائے گی. یہ سٹائل تھا اس کا ماں کے ساتھ. شوگر کا مریض جوانی میں، دل کا مریض جوانی میں، اور 6 بیماریوں کا مریض پاگل ہو کر کتے کی موت مرا ہے، اور جوانی میں مرا ہے. پاگل کی موت، کتے کی موت مرا ہے. پہلے 6 بیماریاں لگائی اللہ نے، اس کو عاجز کیا، کتے کی موت مارا پاگل بنا کر.
ماں کے ساتھ رویہ کرنے پر. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جو بندہ ماں کے ساتھ گستاخی, باپ کے ساتھ گستاخی, اچھی موت نہیں مرے گا, کتے کی موت مرے گا, اچھی زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو چھوڑ دیں, طلاق دینا یہ بھی حرام ہے. میرے نبی نے بیلنس کر کے دکھایا. ماں تو تھی نہیں, اپنی شرط فرمایا میں نماز پڑھوں عشاء کی, اور میری ماں آواز دے یا محمد, میں نماز کو توڑ کر کو امی جان لبیک حاضر ہوں, کیا فرماتے ہیں؟ اتنا فرما دیا ماں کے لیے. اور بیوی کے لیے, بیوی سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی, ایک دفعہ بیویوں سے, ساری بیویوں سے تکلیف پہنچی. آپ نے کسی بیوی کو گالی نہیں دی, نعوذ باللہ, طلاق نہیں دی, غصہ نہیں کیا, گھر سے نہیں بھگایا, خود گھر چھوڑ دیا, خود گھر چھوڑ دیا. یہ پیغام دیا امت کو, بیوی سے تکلیف پہنچے گی, میرے نبی کو پہنچی ہے تو تمہیں بھی پہنچے گی. تم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو, یہ نبی نے بتا دیا, تو تمہیں بھی پہنچے گی. کرنا کیا ہے, ان کو تکلیف نہیں دینی, بیوی کو, ان کو نہیں مارنا, ان کو طلاق نہیں دینی, ان کو غصہ نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, خود گھر چھوڑ دینا کچھ دن کے لیے, ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال پوچھ رہے تھے ساتھی, کون پوچھ رہا تھا؟ جی ہاں, دوران سفر, اچھا سوال ہے. فجر تو پوری پڑھنی ہے, جو ریت ہے وہ ظہر میں ہے, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر پوری ہے, سفر ہو یا حاضر ہو, یعنی گھر میں ہو یا سفر میں, فجر پوری پڑھنی ہے. وقت پر پڑھیں تو بھی پوری پڑھنی ہے, بے وقت پڑھیں تو بھی پوری پڑھنی ہے. ظہر میں 2 رکعت فرض پڑھنی ہے صرف, سفر میں صرف 2 رکعت. عصر میں 2 رکعت صرف فرض پڑھنی ہے. مغرب میں 3 رکعت صرف فرض پڑھنی ہے. عشاء میں 2 رکعت فرض, 3 وتر پڑھنی ہے. بس یہ نماز سفر کی. لیکن سفر ہوگا کہاں, 78 کلومیٹر پلس پر کوئی نکلتا ہے گھر سے تو سفر کی نماز اس پر لازم ہے. اس سے کم ہے تو سفر نہیں ہے, وہ سفر نہیں ہے. اب مسافر بنے گا کب؟ مثلا ہم گلشن شراز سے نکلتے ہیں, گلشن شراز, سفر کی نماز کہاں سے شروع کریں گے؟ بحریہ ٹاؤن میں. جب پیچھے دیکھیں کوئی نظر نہ آئے, کچھ شہر کا کچھ حصہ, تو وہیں سے سفر کی نماز شروع کر دیں گے. اس جگہ پر جو بھی نماز ہوگی ہم سفر کی پڑھیں گے اس جگہ پر. اب آگے جہاں جانا ہے وہاں اگر ہیں 15 دن, 16 دن, 17 دن, جہاں بھی جا رہے ہیں, جہاں رہنا ہے تو پوری نماز پڑھیں گے. لیکن اگر 14 دن ہے, 13 دن ہے, 12 دن ہے, 11 دن ہے, تو پھر یہی ترتیب, فجر پوری, ظہر 2 فرض, عصر 2 فرض, مغرب 3 فرض, عشاء 2 فرض, 3 وتر, بس یہ پڑھیں گے. لیکن اگر وہاں جا رہے ہیں, وہاں اپنا گھر ہے, وہاں پلاٹ ہے, جیسے کراچی میں رہتے ہیں, آباد میں گھر ہے, کراچی میں رہتے ہیں, کشمیر میں گھر ہے, کراچی میں رہتے ہیں, ملتان گھر ہے, کراچی میں رہتے ہیں, کوئٹہ میں گھر ہے, تو وہاں جو جا رہے ہیں گھر ہے, پلاٹ ہے یا کوئی جائیداد ہے, تو وہاں پھر پوری پڑھیں گے, 2 دن ہوں یا 20 دن ہوں, نماز پوری پڑھیں گے. ادھر بھی پوری, ادھر بھی پوری. یہ درمیان کا جو ہے, مثلا کراچی سے کوئٹہ جا رہے ہیں, درمیان کا سفر, یہ سفر والی نماز ہوگی, ادھر بھی پوری پڑھیں گے کراچی میں, کوئٹہ پہنچ کر بھی پوری پڑھیں گے. اور کوئی سوال؟ سفر جیسے گاڑی پہ نماز ہو گئی, دوران سفر کس طرح نماز پڑھی؟ ہاں, مثلا جیسے جہاز ہے, جہاز میں تو وہیں بیٹھ کر درمیان کی جگہ ہوتی ہے نا چلنے پھرنے کی, ایئر ہوسٹس آتی ہے کھانا وانا لے کر, وہیں پڑھ سکتے ہیں. گاڑی میں مشکل ہے, گاڑی روکنی پڑے گی. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے, آپ اونٹ پر تھے, اونٹ سے اترے, نیچے نماز پڑھی, پھر اونٹ پر سوار ہو کر چل دیے. کار اپنی ہے, اپنی وہ ہے, تو پھر تو روک دیں, پڑھ لیں. لیکن اگر ٹرین ہے تو ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ہر جگہ ہے اندر, جہاز میں پڑھ سکتے ہیں. ہے مسئلہ کہاں ہے؟ کوچوں کا. کوچ کے اندر نماز نہیں ہوتی, کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ جہاں اسٹاپ کریں, فرض کریں, بعض بھولے بھالے ایسے ہوتے نماز کے وقت کھڑے نہیں کھڑے ہوتے. میرا تجربہ ہے بہت سارا اس میں. کچھ روٹ ایسے ہیں جو کھڑے کرتے ہیں, مثلا یہ جو روٹ ہے نا ہمارا کوئٹہ, چمن اور کراچی, یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز, یہ خود بھی پڑھتے ہیں, ٹائم بھی دیتے ہیں. کچھ کوچوں والے جو پشاور ٹو کراچی ہیں, کچھ والے کھڑے ہوتے ہیں, باقی وہ بھی نہیں ہوتے. پنجاب والے بہت تھوڑے کھڑے ہوتے ہیں, بہت نہیں کرتے. کچھ بھی کرو, جتنا منت کرو, جہاں ان کا اپنا اسٹاف ہوگا, جہاں ان کو کھانے کی مفت پیکج ملتا ہے, مفت کارڈ ملتا ہے, مفت سگریٹ ملتے ہیں, مفت کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں, وہاں کھڑی کریں گے. نماز کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو وہاں آپ کی مجبوری ہے
جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں فرض کرے عصر مغرب عشاء تینوں نکل گئی تو وہیں پڑھیں گے آپ یہ فرض جلدی جلدی پڑھ لیں گے. لیکن وہاں جلدی یہ ہوتی ہے ان کے پاس ہوتے ہیں 20 منٹ 20 منٹ انہوں نے نکلنا ہے. تو جتنی نماز آپ صادر بھوک لگی ہے کھانا بھی کھانا ہے اس میں نماز بھی پڑھنی ہے, جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں, کھانا کھا کر پھر بیٹھ جائیں بس میں. ہاں بس کے درمیان میں اگر پڑھ سکتے ہیں وہ جگہ ہوتی ہے جو درمیان میں تو وہاں اجازت ہے, لیکن کھڑا ہونا ضروری ہے. جو سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوتی, صرف معذور کی ہوتی ہے جو کھڑا نہیں ہوتا, اس سے باقی کسی کی نماز نہیں ہوتی. نہیں تو پھر اگلی دفعہ جب رکے گا وہاں جا کر نماز پڑھ لیں. یا کوئی بات نہیں کہیں بھی نہیں پڑھ سکے, پورے 24 گھنٹے گزر گئے, ساری نمازیں اکٹھی گھر آ کر پڑھ لیں گے, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ معاف کر دے گا. اور کوئی سوال ہے؟ سوال. سبحان ربی العلی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین برحمتک یا ارحم